یہ جان کر قائم رہ کہ تو نے کن لوگوں سے سیکھا ہے۔ تھاٹ آف دا ڈے جس پر آج ہم غور کرنے لگے ہیں وہ خدا کے پاک کلام میں سے دوسرا تموتھیوس اس کا تیسرا باب ہے، جس میں لکھا ہے پولس رسول اپنی آخری ہدایات یوں جاری کرتا ہے کہ تو نے تعلیم، چال چلن، ارادہ، صبر، ایمان، تحمل، محبت، ستائے جانے اور دکھ اٹھانے میں میری پیروی کی ہے، اور ان دکھوں کا ذکر کرتا ہے جو اس نے انطاکیہ میں، اکونیم میں اور لسترا میں اس پر پڑے، اور خداوند نے اسے ان دکھوں سے چھڑا بھی لیا۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات پولس رسول یہاں پہ جو قابل ذکر ہے اس کو مینشن کرتا ہے 12ویں آیت میں کہ بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں، اور برے اور دھوکہ باز آدمی فریب دیتے اور فریب کھاتے ہوئے بگڑتے چلے جائیں گے، مگر تو ان باتوں پر جو تو نے سیکھی تھی اور جن کا یقین تجھے دلایا گیا تھا یہ جان کر قائم رہ کہ تو نے انہیں کن لوگوں سے سیکھا تھا۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ خدا کا پاک کلام ہر ایک صحیفہ جو الہام سے ہے وہ نہ صرف ہماری اصلاح کرتا ہے، ہمیں تعلیم دیتا ہے، ہمیں الزام اور راست بازی میں تربیت پانے کے لیے تیار کرتا ہے، بلکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہر ایک نیک کام کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے۔ یہاں پہ بڑی ہی خوبصورت بات موجود ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جتنے دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے، اور پھر دوسری بات یہاں پہ مینشن کی گئی ہے کہ برے اور دھوکہ باز آدمی فریب دیتے اور فریب کھاتے ہوئے بگڑتے چلے جائیں گے، مگر تو ان باتوں پر جو تو نے سیکھی تھی اور جن کا یقین تجھے دلایا گیا تھا یہ جان کر قائم رہ کہ تو نے انہیں کن لوگوں سے سیکھا تھا۔ مطلب صاف ظاہر ہے کہ اگر آپ دھوکہ کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دھوکے کا جواب دھوکے سے دیں، بلکہ اس تعلیم پر قائم رہیں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ نے یہ تعلیم کن لوگوں سے سیکھی ہے، کن لوگوں سے پائی ہے، اور خدا کا پاک کلام جو بچپن سے جو نوشتے آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، خدا کا کلام آپ کو دانائی بخشتا ہے، خدا کا کلام آپ کی اصلاح کرتا ہے، خدا کا کلام آپ کی تربیت کرتا ہے، خدا کا کلام راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے تیار رہے۔ کاملیت کے اس سفر میں خدا کا کلام ہماری ہر روز سہایتا کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے اور ہماری اصلاح بھی کرتا ہے، تاکہ جن باتوں میں ہمیں درستگی کی ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو درست کرتے ہوئے خدا کے پاک کلام کے مطابق زندگیاں گزاریں۔ اور پولس رسول سراہتے ہوئے تموتھیوس کو یہ کہتا ہے کہ تو نے تعلیم، چال چلن، ارادہ، ایمان، تحمل، محبت، صبر، ستائے جانے اور دکھ اٹھانے میں میری پیروی کی، اور پھر اپنے دکھوں کا ذکر کرتا ہے کہ میں نے جو انطاکیہ اور اکونیم اور لسترا میں جو دکھ مجھ پر پڑے وہ میں نے اٹھائے، مگر خداوند نے مجھے ان سب سے چھڑا لیا۔ دکھ ضرور آتے ہیں زندگی میں، لیکن خدا ان سارے دکھوں سے آزاد کرتا ہے اپنے نام کو جلال دینے کے لیے۔ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ دکھ کا، ستائے جانے کا اور مسیحی مسافت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے حزقیل کی کتاب اس کا 29 باب۔ 10ویں برس کے 10ویں مہینے کی 12ویں تاریخ کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، تو شاہ مصر فرعون کے خلاف ہو اور اس کے اور تمام ملک مصر کے خلاف نبوت کر، کلام کر اور کہہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ اے شاہ مصر، فرعون میں تیرا مخالف ہوں، اس بڑے گھڑیال کا جو اپنے دریاؤں میں لیٹ رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا دریا میرا ہی ہے اور میں نے اسے اپنے لیے بنایا ہے، لیکن میں تیرے جبڑوں میں کانٹے اٹکاؤں گا اور تیرے دریاؤں کی مچھلیاں تیری کھال پر چمٹاؤں گا اور تجھے تیرے دریاؤں سے باہر کھینچ نکالوں گا، اور تیرے دریاؤں کی سب مچھلیاں تیری کھال پر چمٹی ہوں گی، اور میں تجھ کو اور تیرے دریاؤں کی مچھلیوں کو بیابان میں پھینک دوں گا، تو کھلے میدان میں پڑا رہے گا، تو نہ بٹورا جائے گا نہ جمع کیا جائے گا، میں نے تجھے میدان کے درندوں اور آسمان کے پرندوں کی خوراک کر دیا ہے، اور مصر کے تمام باشندے جانیں گے کہ میں خداوند ہوں، اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے فقط سرکنڈے کا عصا تھے۔ جب انہوں نے تجھے ہاتھ میں لیا تو تو ٹوٹ گیا اور ان سب کے کندھے زخمی کر ڈالے، پھر جب انہوں نے تجھ پر تکیہ کیا تو تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور ان سب کی کمریں ہل گئیں۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ایک تلوار تجھ پر لاؤں گا اور تجھ میں انسان اور حیوان کو کاٹ ڈالوں گا، اور ملک مصر اجاڑ اور ویران ہو جائے گا اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔
چونکہ اس نے کہا ہے کہ دریا میرا ہی ہے اور میں نے ہی اسے بنایا ہے، اس لیے دیکھ میں تیرا اور تیرے دریاؤں کا مخالف ہوں، اور ملک مصر کو مجدال سے اسوان بلکہ کوش کی سرحد تک محض ویران اور اجاڑ کر دوں گا۔ کسی انسان کا پاؤں ادھر نہ پڑے گا اور نہ اس میں کسی حیوان کے پاؤں کا گزر ہوگا، کیونکہ وہ 40 برس تک آباد نہ ہوگا۔ اور میں ویران ملکوں کے ساتھ ملک مصر کو ویران کروں گا، اور اجڑے شہروں کے ساتھ اس کے شہر 40 برس تک اجاڑ رہیں گے، اور میں مصریوں کو قوموں میں پراگندہ اور مختلف ممالک میں تتر بتر کروں گا۔ کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ 40 برس کے آخر میں مصریوں کو ان قوموں کے درمیان سے جہاں وہ پراگندہ ہوئے جمع کروں گا، اور میں مصر کے اسیروں کو واپس لاؤں گا اور ان کو فطروس کی زمین ان کے وطن میں واپس پہنچاؤں گا، اور وہ وہاں حقیر مملکت ہوں گے۔ یہ مملکت تمام مملکتوں سے زیادہ حقیر ہوگی اور پھر قوموں پر اپنے تئیں بلند نہ کرے گی، کیونکہ میں ان کو پست کروں گا تاکہ پھر قوموں پر حکمرانی نہ کرے، اور وہ آئندہ کو بنی اسرائیل کی تکیہ گانا ہوگی۔ جب وہ ان کی طرف دیکھنے لگیں تو ان کی بد کرداری یاد دلائیں گے اور جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ 27ویں برس کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا۔ اے آدم زاد، شاہ بابل نبوکت رزر نے اپنی فوج سے سور کی مخالفت میں بڑی خدمت کرائی ہے۔ ہر ایک سر بے بال ہوگا اور ہر ایک کا کندھا چھل گیا، پر نہ اس نے اور نہ اس کے لشکر نے سور سے اس خدمت کے واسطے جو اس نے اس کی مخالفت میں کی تھی کچھ اجرت پائی۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ملک مصر شاہ بابل نبوکت رزر کے ہاتھ میں کر دوں گا۔ وہ اس کے لوگوں کو پکڑ لے جائے گا اور اس کو لوٹ لے گا اور اس کی غنیمت کو لے لے گا، اور یہ اس کے لشکر کی اجرت ہوگی۔ میں نے ملک مصر اس محنت کے صلہ میں جو اس نے کی اسے دیا، کیونکہ انہوں نے میرے لیے مشقت کھینچی تھی، خداوند خدا فرماتا ہے۔ میں اس وقت اسرائیل کے خاندان کا سینگ اگاؤں گا اور ان کے درمیان تیرا منہ کھولوں گا، اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ حزقیل کی کتاب 30 باب۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، نبوت کر اور کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چلا کر کہو، افسوس اس روز پر، اس لیے کہ وہ روز قریب ہے، ہاں خداوند کا روز یعنی بادلوں کا روز قریب ہے۔ وہ قوموں کی سزا کا وقت ہوگا، کیونکہ تلوار مصر پر آئے گی، اور جب لوگ مصر میں قتل ہوں گے اور اسیری میں جائیں گے اور اس کی بنیادیں برباد کی جائیں گی، تو اہل کوش سخت درد میں مبتلا ہوں گے۔ کوش اور فوت اور لود اور تمام ملے جلے لوگ اور کوب اور اس سرزمین کے رہنے والے جنہوں نے معاہدہ کیا ہے ان کے ساتھ تلوار سے قتل ہوں گے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ مصر کے مددگار گر جائیں گے اور اس کے زور کا گھمنڈ جاتا رہے گا۔ مجدال سے اسوان تک وہ اس میں تلوار سے قتل ہوں گے، خداوند خدا فرماتا ہے، اور وہ ویران ملکوں کے ساتھ ویران ہوں گے اور اس کے شہر اجڑے شہروں کے ساتھ اجاڑ رہیں گے۔ اور جب میں مصر میں آگ بھڑکاؤں گا اور اس کے سب مددگار ہلاک کیے جائیں گے، تو وہ معلوم کریں گے کہ خداوند میں ہوں۔ اس روز بہت سے ایلچی جہازوں پر سوار ہو کر میری طرف سے روانہ ہوں گے کہ غافل کوشیوں کو ڈرائیں، اور وہ سخت درد میں مبتلا ہوں گے جیسے مصر کی سزا کے وقت، کیونکہ دیکھ وہ روز آتا ہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں مصر کے انبوں کو شاہ بابل نبوکت رزر کے ہاتھ سے نیست و نابود کر دوں گا۔ وہ اور اس کے ساتھ اس کے لوگ جو قوموں میں ہیبت ناک ہیں ملک اجاڑنے کو بھیجے جائیں گے، اور وہ مصر پر تلوار کھینچیں گے اور ملک کو مقتولوں سے بھر دیں گے، اور میں ندیوں کو سکھا دوں گا اور ملک کو شریروں کے ہاتھ بیچوں گا، اور میں اس سرزمین کو اور اس کی تمام معموری کو اجنبیوں کے ہاتھ سے ویران کروں گا، میں خداوند نے فرمایا ہے۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں بتوں کو بھی نیست و نابود کروں گا اور نوف میں سے مورتوں کو مٹا ڈالوں گا، اور آئندہ کو ملک مصر سے کوئی بادشاہ برپا نہ ہوگا، اور میں ملک مصر میں دہشت ڈال دوں گا اور فتروس کو ویران کروں گا، اور زون میں آگ بھڑکاؤں گا اور نو پر فتویٰ دوں گا، اور میں سین پر جو مصر کا قلعہ ہے اپنا قہر نازل کروں گا اور نو کے انبوں کو کاٹ ڈالوں گا، اور میں مصر میں آگ لگا دوں گا، سین کو سخت درد ہوگا اور نو میں رخنے ہو جائیں گے، اور نوف پر ہر روز مصیبت ہوگی۔ آون اور فی بست کے جوان تلوار سے قتل ہوں گے، اور یہ دونوں بستیاں اسیری میں جائیں گی۔ اور تیفنیس میں بھی دن اندھیرا ہوگا جس وقت میں وہاں مصر کے جوؤں کو توڑوں گا، اور اس کی قوت کی شوکت مٹ جائے گی اور اس پر گھٹا چھا جائے گی اور اس کی بیٹیاں اسیر ہو کر جائیں گی۔ اسی طرح سے مصر کو سزا دوں گا اور وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں۔ 11ویں برس کے پہلے مہینے کی 7ویں تاریخ کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، میں نے شاہ مصر فرعون کا بازو توڑا، اور دیکھ وہ باندھا نہ گیا، دبا لگا کر اس پر پٹیاں نہ کسی گئیں کہ تلوار پکڑنے کے لیے مضبوط ہو۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں شاہ مصر فرعون کا مخالف ہوں، اور اس کے بازوؤں کو یعنی مضبوط اور ٹوٹے کو توڑوں گا، اور تلوار اس کے ہاتھ سے گرا دوں گا۔ مصریوں کو قوموں میں پراگندہ اور ممالک میں تتر بتر کروں گا، اور میں شاہ بابل کے بازوؤں کو قوت بخشوں گا اور اپنی تلوار اس کے ہاتھ میں دوں گا،
لیکن فرعون کے بازوؤں کو توڑوں گا اور وہ اس کے آگے اس گھائل کی مانند جو مرنے پر ہو آہیں مارے گا۔ ہاں، شاہ بابل کے بازوؤں کو سہارا دوں گا اور فرعون کے بازو گر جائیں گے، اور جب میں اپنی تلوار شاہ بابل کے ہاتھ میں دوں گا اور وہ اس کو ملک مصر پر چلائے گا تو وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں، اور میں مصریوں کو قوموں میں پراگندہ اور ممالک میں تتر بتر کر دوں گا، اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ حزقیل کی کتاب 31 باب۔ پھر 11ویں برس کے تیسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، شاہ مصر فرعون اور اس کے لوگوں سے کہہ، تم اپنی بزرگی میں کس کی مانند ہو؟ دیکھ، اسور لبنان کا بلند دیودار تھا، جس کی ڈالیاں خوبصورت تھیں اور پتیوں کی کثرت سے وہ خوب سایہ دار تھا، اور اس کا قد بلند تھا اور اس کی چوٹی گھنی شاخوں کے درمیان تھی۔ پانی نے اس کی پرورش کی، گہراؤں نے اسے بڑھایا، اس کی نہریں چاروں طرف جاری تھیں، اور اس نے اپنی نالیوں کو میدان کے سب درختوں تک پہنچایا، اس لیے پانی کی کثرت سے اس کا قد میدان کے سب درختوں سے بلند ہوا، اور جب وہ لہلہانے لگا تو اس کی شاخیں فراوان اور اس کی ڈالیاں دراز ہوئیں۔ ہوا کے سب پرندے اس کی شاخوں پر اپنے گھونسلے بناتے تھے، اور اس کی ڈالیوں کے نیچے سب دشتی حیوان بچے دیتے تھے، اور سب بڑی بڑی قومیں اس کے سایہ میں بستی تھیں۔ یوں وہ اپنی بزرگی میں اپنی ڈالیوں کی درازی کے سبب سے خوش نما تھا، کیونکہ اس کی جڑوں کے پاس پانی کی کثرت تھی۔ خدا کے باغ کے دیودار اسے چھپا نہ سکے، سرو اس کی شاخوں اور چنار اس کی ڈالیوں کے برابر نہ تھے، اور خدا کے باغ کا کوئی درخت خوبصورتی میں اس کی مانند نہ تھا۔ میں نے اس کی ڈالیوں کی فراوانی سے اسے حسن بخشا، یہاں تک کہ عدن کے سب درختوں کو جو خدا کے باغ میں تھے اس پر رشک آتا تھا۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ اس نے آپ کو بلند اور اپنی چوٹی کو گھنی شاخوں کے درمیان اونچا کیا، اور اس کے دل میں اس کی بلندی پر غرور سمایا، اس لیے میں اس کو قوموں میں سے ایک زبردست کے حوالہ کر دوں گا، یقیناً وہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ میں نے اسے اس کی شرارت کے سبب سے نکال دیا، اور اجنبی لوگ جو قوموں میں سے ہیبت ناک ہیں اسے کاٹ ڈالیں گے اور پھینک دیں گے۔ پہاڑوں اور سب وادیوں پر اس کی شاخیں گر پڑیں گی، اور زمین کی سب نہروں کے آس پاس اس کی ڈالیاں توڑی جائیں گی، اور روئے زمین کے سب لوگ اس کے سایہ سے نکل جائیں گے اور اسے چھوڑ دیں گے۔ ہوا کے سب پرندے اس کے ٹوٹے تنا میں بسیں گے، اور تمام دشتی جانور اس کی شاخوں پر ہوں گے، تاکہ لبے آب کے سب درختوں میں سے کوئی اپنی بلندی پر مغرور نہ ہو، اور اپنی چوٹی گھنی شاخوں کے درمیان اونچی نہ کرے، اور ان میں سے بڑے بڑے اور پانی جذب کرنے والے سیدھے کھڑے نہ ہوں، کیونکہ وہ سب کے سب موت کے حوالہ کیے جائیں گے، یعنی زمین کے اسفل میں بنی آدم کے درمیان جو پاتال میں اترتے ہیں۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جس روز وہ پاتال میں اترے میں ماتم کراؤں گا، میں اس کے سبب سے گہراؤں کو چھپا دوں گا اور اس کی نہروں کو روک دوں گا، اور بڑے سیلاب تھم جائیں گے۔ ہاں، میں لبنان کو اس کے لیے سیاہ پوش کراؤں گا، اور اس کے لیے میدان کے سب درخت غشی میں آئیں گے۔ جس وقت میں اسے ان سب کے ساتھ جو گڑھے میں گرتے ہیں پاتال میں ڈالوں گا تو اس کے گرنے کے شور سے تمام اقوام لرزاں ہوں گی، اور عدن کے سب درخت، لبنان کے چیدہ اور نفیس، وہ سب جو پانی جذب کرتے ہیں، زمین کے اسفل میں تسلی پائیں گے۔ وہ بھی اس کے ساتھ ان تک جو تلوار سے مارے گئے پاتال میں اتر جائیں گے، اور وہ بھی جو اس کے بازو تھے اور قوموں کے درمیان اس کے سایہ میں بستے تھے وہیں ہوں۔ تو شان و شوکت میں عدن کے درختوں میں سے کس کی مانند ہے؟ لیکن تو عدن کے درختوں کے ساتھ زمین کے اسفل میں ڈالا جائے گا، تو ان کے ساتھ جو تلوار سے قتل ہوئے نامختونوں کے درمیان پڑا رہے گا، یہی فرعون اور اس کے سب لوگ ہیں۔ خداوند خدا فرماتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔